بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ میری طرف ہے. کل بھی آپ کو میں نے ایک بات کی تھی. یہ جو میرے پاس اور آپ کے پاس کتاب ہے نا، یہ کتاب ہے، بڑا سا لکھا ہے جمال القرآن، اوپر لکھا ہے تقریر جمال القرآن. تقریر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو یاد رکھیں، جو اصل کتاب ہے وہ اس کے اندر ہے یہ نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہے لیکن یہ نہیں ہے. اصل کتاب چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی اردو اتنی مشکل ہے یا اتنی گہری ہے، اتنے اعلیٰ قسم کی ہے، اتنی زیادہ علمی ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہمارے ایک استاد تھے، ہمارے بڑے شیخ القراء تھے، شیخ العربی والعجم، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پھر اس جمال القرآن کی کاپی بنائی، اس کو آسان کیا اور اس کا نام رکھا تقریر جمال القرآن. یہ کتاب وہی ہے، اس کو آسان کر دیا، آسان اردو میں اس کو لکھا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس کو کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو، ان کے بارے میں کچھ حالات، ان کے استاد شاگرد کی کچھ حالات کہ انہوں نے بارے میں لکھا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کے بعد کچھ اور حضرات کی تعارف آئے گا. پھر صفحہ نمبر 14 میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آئے گا. پھر صفحہ نمبر 17 میں ایک اور استاد گزرے ہیں جنہوں نے جمال القرآن پر کچھ حاشیہ لکھا تھا، ایضاح البیان اس کا نام ہے. اس کے بارے میں ان کے حالات پر بات آئے گی. پھر اس کے بعد دیکھو صفحہ نمبر 20 میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں یہاں پر آئیں گی. ٹھیک ہے؟ آپ کو میں لازمی کہوں گا کہ آپ لازمی اس کو پڑھ لینا. صفحہ نمبر 24 کھولو. کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مقدمۃ الکتاب. توجہ میری طرف رکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو حمد و ثنا سے شروع کیا. الحمدللہ والصلاۃ، حمد و ثنا سے شروع کیا. حمد و ثنا سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو، ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ کام بے برکت ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو حمد و ثنا سے اس وجہ سے شروع کیا کہ حدیث کی اتباع ہو جائے اور کام کے اندر برکت آ جائے. ٹھیک ہوگی بات؟ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح درود شریف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں درود شریف پڑھ لی جائے اس میں برکت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک بات. نمبر 2، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، اکابر علماء دیوبند کا خاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کو حمد کہتے ہیں. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو دو باتوں کی وجہ سے حدیث شریف پر ایک عمل ہو جائے، اس وجہ سے حمد و ثنا سے شروع کیا. اپنے اکابر کی اتباع ہو جائے، اس وجہ سے حمد و ثنا سے شروع کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا. نمبر 2،
اپنی کتاب کا نام جمال القرآن رکھا. اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ ایک بات. اور پھر اپنی کتاب کو توجہ، اپنی کتاب کو باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، جس طرح بعض کتابیں ہوتی ہیں، فصل نمبر 1، فصل 2، فصل سوم، فصل 4، اس طرح نہیں شروع کیا، بلکہ بہت مختلف انداز میں شروع کیا. وہ انداز کیا تھا؟ لمحہ نمبر 1، لمحہ نمبر 2، لمحہ نمبر 3، لمحہ نمبر 4، لمحات کے مضامین کو لمحات میں تقسیم کیا، اور پھر 14 لمحات بیان کیے. کتنے لمحات بیان کیے؟ لمحہ نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، اور پھر کتاب ختم کی. ایسا کیوں کیا؟ دیکھو، نمبر 1، جمال قرآن نام رکھا. جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. قرآن جمال القرآن، قرآن کی خوبصورتی. جمال القرآن، قرآن مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کتاب کو آپ صحیح پڑھ لیں اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق قرآن پاک پڑھنے لگے تو قرآن پاک خوبصورت ہو جائے. قرآن پاک خوبصورت ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی سادہ سی بات ہے. جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. اچھا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ کتاب تجوید کی ہے. کیونکہ یہ کتاب، اور تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جود الشیء، کسی چیز کو عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا. اور جمال کا معنی بھی خوبصورتی ہے. تو جمال القرآن کا مطلب تجوید القرآن، کہ یہ قرآن کی تجوید یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا مطلب قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھنا، صحیح کر کے پڑھنا. سمجھ آ گئی؟ تو جمال اور تجوید کو آپس میں قسم کی مناسبت ہے، اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام جمال القرآن رکھا. فہمتم؟ اخش میں، اچھا آپ کہیں گے استاد جی اخش میں کیا چیز ہے؟ دیکھو یار، اللہ کے بندو خود بھی کام کرتے ہیں، ذہن سے سوچتے ہیں. اخش میں کا مطلب آ گیا آپ کے خیال شریف میں. آپ بتاؤ، میں نے صحیح کہا تھا نا؟ اخش میں جی جی استاد. اچھا، 2 باتیں ہو گئیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اعوذ باللہ بسم اللہ اور حمد و صلاۃ سے کیوں شروع کیا تھا؟ تاکہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہو جائے، اپنے اکابر کی اتباع ہو جائے. اور دوسری بات کیا کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام جمال القرآن رکھا ہے. ذرا اونچی بولو. جمال القرآن نام کیوں رکھا؟ جمال القرآن، جماعت کا مطلب خوبصورتی، قرآن کا مطلب قرآن کی خوبصورتی. تو تجوید کی وجہ سے قرآن خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تجوید القرآن ہے، کیونکہ کتاب تجوید کی کتاب ہے. توجہ کرنا ہے کہ نہیں خطیب؟ ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ توجہ کرنا ہے نا؟ ہاں، توجہ. وہ ڈر گیا تھا. ہاں، توجہ کرنا. اپنی کتاب کو لمحات میں تقسیم کیا. کیوں؟ دیکھو،
لمحہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روشنی. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو لمحہ نمبر 1 کا مطلب روشنی نمبر 1، لمحہ نمبر 2 کا مطلب روشنی نمبر 2، اور پھر روشنی نمبر 3، روشنی نمبر 4. کتنے لمحات تک بنائے؟ 14 لمحات. دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیونکہ حکیم الامت ہے نا، حکیم، قول الحکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں، یاد نہیں کرنا. جو دانا آدمی ہے نا، جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لمحات 14 بیان کیے. علماء نے لکھا اس کے مشابہت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کے ساتھ کی. اس کے مشابہت آنکھیں سے توجہ کرنا. پہلی رات میں چاند اس کی تھوڑی خوشی روشنی ہوتی ہے، جب دوسرے رات کا چاند ہوتا ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے. جب 7 تاریخ ہو جاتی ہے آدھا ہو جاتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے. ہاں توجہ کرنا، اس کی روشنی پوری ہو جاتی ہے. آپ ساری دنیا کے لائٹیں بند کر دیں، آپ کو راستہ صاف صاف نظر آئے. ہاں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ روشنی، آپ ایک روشنی حاصل کریں گے، تجوید کے ایک روشنی آپ کو مل گئی. دوسرا لمحہ یاد کر لیں گے، تجوید کی دوسری روشنی مل گئی. جو تیسرا یاد کر لیں گے، تجوید کی تیسری روشنی آپ کو مل گئی. حتیٰ کہ آپ کی تجوید کا چاند پورا ہو جائے گا اور اس کی روشنی میں آپ قرآن پاک ٹھیک پڑھنا ہے. ہاں حاضر ہوگی بات، کلام واضح، سمجھ آ گئی. تو آج کے سبق کے اندر کتنی باتیں ہو گئیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و صلات سے کتاب کو شروع کیا. کیوں؟ حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، اکابر کی اتباع کرتے ہوئے. ہاں حدیث پاک کی اتباع کرتے ہوئے اور اکابر کی اتباع کرتے ہوئے. آپ نے کتاب کا نام جمال القرآن رکھا. جمال کا مطلب خوبصورتی، اور تجوید کا معنی بھی خوبصورتی ہے، اس کی مناسبت ہے آپس میں. جمال القرآن کا مطلب قرآن کی خوبصورتی، اور تجوید القرآن کا مطلب قرآن کی خوبصورتی، ایک جیسا معنی تقریباً. ہاں سمجھ آ گئی. نمبر 3، اپنی کتاب کو لمحات میں تقسیم کیا. لمحات بمعنی، لمحات جمع ہے لمحات ان کی، اور لمحہ کا معنی ہوتا ہے روشنی. کئی روشنیاں، 14 لمحات بیان کیے. مشابہت چاند کے ساتھ کی کہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی روشنی زیادہ ہوتی جائے گی. جب 14 لمحات پورے ہو جائیں گے آپ کے تجوید کا چاند پورا ہو جائے گا، اور آپ کتاب کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کا قرآن پاک 100% ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے انداز میں ذرا جوشیلا انداز میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، اے تیری خیر. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. چلو کوئی عالم کتاب کو پڑھنا شروع کرے. بسم اللہ. صفحہ نمبر 24 سے کوئی پڑھنا شروع کرے. دیکھو یہاں پر باتیں وہی لکھی ہیں لیکن ذرا اور انداز میں، ٹینشن نہیں لینی. خان صاحب کیا کہتے؟ سب سے پہلے گھبرانا. ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ بھی خود بھی گھبرایا ہوا. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الکتاب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کو بسم آواز آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کو بسم قم باذن اللہ. جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کو بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے شروع فرمایا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور
اور حمد و صلات کے بارے میں بھی حدیث شریف میں اسی قسم کا مضمون آیا ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اسے بسم اللہ اور حمد و صلات سے شروع فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث پر عمل فرمایا ہے کہ کتاب کا نام جمال القرآن تجویز فرمایا۔ نہیں دیکھو آپ نے سب اکٹھا کر دیا، آپ نے سب اکٹھا کر دیا۔ اسی حدیث پر عمل فرمایا ہے، یہاں بات ختم شد، یہاں بات ختم ہو گئی، اور اپنی کتاب کا نام جمال القرآن تجویز فرمایا ہے جی، اور اس کے مضامین کو لمحات میں تقسیم فرمایا ہے جی۔ جمال القرآن نام کی تشریح، کتاب کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جمال کے معنی حسن اور خوبصورتی کے آتے ہیں جی، اور تجوید بھی تلاوت قرآن کا قسم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جمال کا معنی خوبصورتی، حسن خوبصورت، تجوید کا معنی بھی یہی ہے جی۔ جمال القرآن کے مضامین کو بابوں اور فصلوں کے بجائے لمحات میں تقسیم اس لیے کیا گیا ہے کہ لمحات جمع ہے لمحاتن کی، اور لمحہ کا معنی چمک اور روشنی کے آتے ہیں۔ چمک اور حسن میں ایک مناسبت ہے، نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح چمک اور روشنی میں انسان بآسانی راستہ معلوم کر لیتا ہے، اسی طرح ایک لمحہ پڑھ لینے کے بعد علم تجوید کا کچھ حصہ اس پر ظاہر اور روشن ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی۔ 14 لمحات مقرر کرنے کی وجہ جی ہاں، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا، ان اللہ وتر یحب الوتر، ان اللہ تعالیٰ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 13 لمحات کر دیتے، 15 لمحات کر دیتے، تاک ہو جاتا، ہاں تاک ہو جاتا نا۔ اللہ کو تاک پسند ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی تاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دوسرے لڑکے ہیں، دیکھو تاک اور جفت، یہ دونوں ایک مقابل میں چیزیں۔ تاک کا مطلب ہوتا ہے 1 3 5 7، ٹھیک ہے، مطلب 2 2 نہ ہو جائے، اور جفت کا مطلب ہوتا ہے 2 2 کا ہونا، یہ 6 8 10، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو 10 جو ہے، دیکھو آیا کیا نہیں، کیسا انتر منتر کیا کیسے، ہاں سمجھ آ گئی؟ کیسا کل ہی اتنا کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، مزہ آ گیا۔ کیسا یہ کرامت ہے مکی صاحب کی قسم سے۔ جمع کراؤ یہ جس سے دوسرا لے کے آؤ، شاباش، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے استاد جی۔ اوکے، بیٹھو آپ، بیٹھ جائیں، کلاس 2 والے بیٹھ جاؤ۔ کیسا ہے دیکھا؟ اچھا ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، ان اللہ وتر یحب الوتر، تاک اور جفت، سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو 10 ہے، 10 یہ تاک نہیں ہے، جفت ہے۔ کیسے؟ آپ 1 2 3 4 5 مکمل۔ تاک کا مطلب ہوتا ہے ایسا جس میں 2 2 نہ ہو، اور رمضان مبارک میں کہتے ہیں تاک رات۔ اب وہ تاک رات کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو 21 ایسا ہے کہ یہ تاک نہیں، جفت ہے۔ اب اگر 2 2 کریں گے تو 1 باقی رہ جائے گا۔ 20 جب کریں گے، 20ویں رات 20 جب کریں گے تو 2 2 ہو جائیں گے، 10 جوڑے ہو جائیں گے۔ 21 کو جب آپ 2 2 کرو گے تو 10 جوڑوں کے بعد 1 باقی رہ جائے گا، تاک۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ بھی تاک ہے، ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، تاک ہے، یکتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تاک ہے، یحب الوتر، عادت کے اندر وہ تاک کو پسند کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 لمحات کیوں بیان کیے؟ 15 بھی ہو سکتے تھے، 13 بھی ہو سکتے تھے، کہہ دیتے کہ اللہ تاک ہے، کہا کہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تاک کو پسند کرتے ہیں،
لیکن میں نے اپنی کتاب کا تعلق ایسا رکھا چاند کے ساتھ، اور چاند جو ہے یہ 14ویں رات کو مکمل ہوتا ہے، اس وجہ سے 14 لمحات بیان کیے. سمجھ آ گئی؟ جی. کہنا سمجھ آ گئی؟ جی. 14 لمحات کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح چاندی کی روشنی پہلی رات کو تھوڑی سی ہوتی ہے. جی جی. دوسری رات کو روشنی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ 14ویں رات کو چاند کی روشنی کامل اور مکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو شخص جمال قرآن کا ایک لمحہ پڑھ لے گا اس کو تجوید کی تھوڑی سی روشنی حاصل ہو جائے گی. جو شخص 14 لمحات پورے پڑھ لے گا اس کو تجوید کے مسائل کی مکمل روشنی حاصل ہو جائے گی، اور اس کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن پاک تجوید کے مطابق صحیح پڑھنا آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ یاد کر کے آنا سارا، ٹھیک ہے، اور لکھ کر بھی لے کے آنا. چلو نماز کے بعد انشاءاللہ، بلکہ ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اذان دے لو جلدی کرو.